بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کا یہ درس پابندی کے ساتھ اور آپ تمام احباب کی طرف سے خصوصی توجہ اور اسی طرح سے دلچسپی اور شوق کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوصلے کو مزید پختگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا جو بھی حصہ ہے علم اور حصول علم کے باب میں اور اس راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا صلہ بدلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ جو موضوع ہمارا اور آپ کا کتاب التوحید میں چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی کی دعوت دینا، باب الدعاء الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا عبادت کے قابل ہے، اس بات کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اس سلسلے میں آیتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے شروع کی گئی جسے امام بخاری نے، مسلم نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، اور اس سلسلے کی شروع کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تھا تو اس وقت آپ نے بہت زیادہ اہم اور قیمتی نصیحتیں معاذ بن جبل کو فرمائی تھی۔ اس میں جو کچھ بھی فوائد ہیں، جو کچھ مسائل ہیں، اس حدیث سے جو کچھ بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اسے ہم باقاعدہ حدیث کو مکمل کرنے کے بعد حسب معمول پڑھیں گے، لیکن جو باتیں ابھی حدیث کے اندر موجود ہیں متن کے اندر وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ آپ نے اتنی بات پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو جب بھیجا یمن، یعنی بھیجنے کے لیے بلایا، اور آپ نے توجہ دلانی چاہی کہ آپ کو یمن جانا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر کے کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، آپ جو ہے ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، اس لیے سب سے پہلے تم انہیں جس بات کی دعوت دو وہ اس بات کی دعوت ہونی چاہیے کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا سچا مستحق ہے، حقدار ہے، اس کی وہ گواہی دیں، یعنی سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ ایک روایت میں ہے صحیح بخاری ہی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الی ان یوحد اللہ، اس بات کی تم انہیں دعوت دینا کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، یعنی ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اپنی عبادت کے حقدار ہونے میں اکیلا ہے، ربوبیت کی صفات میں وہ اکیلا ہے، ربوبیت کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں، کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، ان تمام چیزوں میں وہ اکیلا ہے۔ ایسے ہی اللہ عز و جل کے بڑے ہی اچھے، خوبصورت، حسین اور کمال اور بلندی کے اعلیٰ درجے پر فائز بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں، ان سب کا بھی حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شراکت اور ساجھیداری کی گنجائش نہیں ہے، اس بات کی وہ گواہی دیں، اس کی تمہیں دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل سے کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اب جب تم انہیں ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی کی دعوت دو اور وہ تمہاری اس بات کو مان لیں، تم نے دعوت پیش کی، انہیں کہا کہ بھی ایک اللہ کی وحدانیت کی تمہیں گواہی دینی ہے، تو ایسی صورت میں اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، تم نے دعوت دی، اب وہ مان لیں بھی ٹھیک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں
کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ جب یہ گواہی سچ مچ ہو جائے، اس بات کے لیے وہ راضی ہو جائیں اور گواہی دے دیں تمہاری اس دعوت کو قبول کر کے، تمہاری اتباع یعنی تمہارا کہاں مان لیں اس سلسلے میں، تو اب تمہارا دوسرا کام کیا ہے؟ انہیں بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ تو نماز کا حکم توحید کی گواہی دے دینے کے بعد ہے، توحید کی شہادت دے دینے کے بعد، اور شہادت گواہی ضروری ہے کہ علم کی روشنی میں ہو، علم کے بعد ہو۔ گواہی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک گواہی یہ ہے کہ حاضر رہے آدمی گواہی دے، کسی مسئلے میں آدمی حاضر ہوتا ہے تو گواہی دیتا ہے۔ ایک طریقہ گواہی کا یہ ہے کہ ہاں بھائی میں اس وقت موجود تھا، میں نے اس بات کو دیکھا ہے، میں اس مجلس میں تھا، اس وقت موجود تھا، ایسا ایسا ہوا، میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ گواہی کا جو دوسرا مقام ہے اور بڑا ہی عظیم الشان مقام ہے، وہ ہے علم کی روشنی میں گواہی۔ علم کی روشنی میں گواہی، رب ذوالجلال قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار دلائل کی روشنی میں ہم اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، بندگی میں اکیلا ہے، ربوبیت میں اکیلا ہے، اسماء و صفات میں، افعال میں، اپنی ساری خصوصیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ کی کسی بھی خصوصیت میں، کسی بھی امتیاز میں، کسی بھی شان میں کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس بات کو ہم جانتے، کہاں سے جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کتاب و سنت کے دلائل، جو شرعی دلائل ہیں، اور کائنات کا جو کائناتی دلائل ہیں، ان دلائل کی روشنی میں ہمیں علم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا تنہا حقدار ہے، ربوبیت کا تنہا حقدار ہے، اسماء و صفات کا تنہا حقدار ہے۔ اس لیے علم کی روشنی میں گواہی ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی اس کی سن لے، اس کی سن لے، اور سنی سنائی بات کی روشنی میں وہی کہہ دے جو لوگ کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ علم کی روشنی میں ضروری ہے علم۔ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، الا من شہد بالحق، سوائے اس کے، آیت کریمہ میں جو سیاق چل رہا ہے وہ سفارش کے بارے میں، سفارش کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں انہیں کبھی بھی کوئی سفارش کام نہیں آ سکتی، الا سوائے شرط کے، یعنی سفارش اگر آدمی کو مل سکتی ہے، سفارش اگر کسی کے کام آ سکتی ہے تو اس کی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ الا، سوائے من شہید بالحق، جو حق کی گواہی دے، وہم یعلمون، اور انہیں اس بات کا علم ہو، وہ جانتے ہوں، علم کی روشنی میں گواہی دیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو جائے یا اس سے پہلے برزخ کی زندگی میں منکر نکیر کا سامنا ہو جائے، سوال کیا جائے تو وہ کہے ہاں ہاں نہیں معلوم مجھے۔ دونوں چیزیں سمجھنا اچھی طرح سے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا ہے؟ جب منکر نکیر آدمی کو اٹھائیں گے، اس سے پوچھیں گے، تو پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں، اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے بارے میں، رب کون ہے تمہارا، دین کیا ہے تمہارا، اس آدمی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا کہتے ہو۔ تو جو مومن ہوگا، صالح ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے جاننے والا ہوگا، تو وہ گواہی دے دے گا، بتلا دے گا میرا رب کون ہے، میرے نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، بتا دے گا۔ لیکن جس آدمی کا، اللہ کے نبی نے فرمایا اما المشرک والمنافق، لیکن جو مشرک ہوگا، منافق ہوگا، یعنی صحیح معنوں میں ایمان اس کے ہاں نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، یعنی علم کی نفی کر دے گا، میں نہیں جانتا، میں نے بس وہی کہا جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، جیسے لوگ کہہ رہے تھے میں نے بھی کہا، جیسے لوگ کر رہے تھے ویسے میں بھی کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھا دیکھی، سنا سنائی معاملہ نہیں ہے، پورے طور پر علم ہونا چاہیے۔ علم، بغیر علم کے گواہی کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گواہی سچی نہیں ہے، گواہی برحق نہیں ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے آئے گا آگے۔ اللہ کی توحید کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس گواہی میں کل 8 شرطیں مطلوب ہیں۔ 7 تو ایک دم عام بات ہے، 8ویں شرط بھی موجود ہے۔ ان کا ذکر انشاءاللہ حدیث مکمل ہونے کے بعد اگلے باب کے شروع میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
آئے گا۔ تو ہم انشاءاللہ سے پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں 8 شرطیں پائی جانی ضروری ہے۔ یعنی اس کا مطلب آپ سوچئے کہ صبح شام لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو اس پڑھنے سے کہاں تک کام آئے گا؟ یہ پڑھنا کام نہیں آئے گا، گواہی معتبر ہوگی نہیں معتبر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا نیک صلہ بدلہ ملے گا نہیں ملے گا، آدمی جہنم سے آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سارے مسئلے صرف جیسے تیسے زبان سے پڑھ لینے سے نہیں ہو جائے۔ ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ ساری شرطیں پائی جائیں جن شرطوں کے ساتھ ہی یہ گواہی صحیح ہو سکتی ہے، معتبر ہو سکتی۔ اس لیے شروط لا الہ الا اللہ، شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شرطیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ابھی چھیڑنا نہیں ہے ورنہ وقت اس میں جائے گا، اسے ہمیں پڑھنا ہے آگے۔ لیکن خاص بات کیا کہنی تھی کہ اس بات کی انہیں دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ گواہی کیسے ہونی چاہیے؟ علم کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ علم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ایک بات یہ آ گئی ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس گواہی کے ہو جانے کے بعد اس کے بعد نماز کا حکم دینا ہے۔ تو نماز پہلے نہیں ہے میرے بھائیوں، نماز پہلے نہیں، نماز بہت اہم ہے، یقیناً بے انتہا اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو کشف ہے، اس کی جو فہرست ہے، لسٹ ہے، اس میں سب سے اونچے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صلوات کی ادائیگی ہے، 5 وقتہ نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے سب سے زیادہ بندے سے قریب ہوتا ہے، یا بندہ جس چیز سے سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہے۔ آدمی سنت مستحب اس چکر میں کوشش میں لگے لیکن فرائض کا خیال نہ کرے، یہ غیر مناسب ہے۔ کتنے بھائیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ فرائض میں بڑی کوتاہیاں ان کے یہاں، لیکن بعض نوافل کے سلسلے میں اتنا گرم جوش اور اتنا زیادہ حساس نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑا کام ہے۔ میرے بھائیوں، فرائض اگر زندگی میں نہیں ہے تو پھر نوافل بہت مشکل ہے۔ اس نوافل سے ہماری فرائض کی تلافی کہاں تک ہوگی؟ بعض چھوٹی موٹی کمیاں خامیاں جو رہ جاتی ہیں فرائض کے اندر، اس کی تلافی تو نوافل سے ہو جائے گی، لیکن ہمارا اہتمام ہی نہ ہو، توجہ ہی نہ ہو فرائض کے سلسلے میں، اور ہم نوافل اور دیگر کار خیر مستحبات اور فضائل کے کام میں لگے رہیں، تو ایسا سمجھیں کہ یہ کافی ہے نجات کے لیے؟ بالکل نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندوں کو دانہ کھلانا بہت قیمتی سمجھتے ہیں، جبکہ زندگی میں نماز کا پتہ ہی نہیں، ان کے ایمان کا بھی کوئی پتہ نہیں، ان کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہوں اور پرندوں کا دانہ اس نے پھینک دیا ہو، مثال کے طور پر پرندے سب ایک جھنڈ اتر کر کے، اگر وہ پرندوں کا اگر وہ دانہ چگ رہا ہو اور آپ کے گزرنے سے پرندوں کا جھنڈ اڑ جائے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بے انتہا غلط آپ نے کیا ہے، ان غریب ان معصوم پرندوں کو میں کھانا کھلا رہا تھا، اتنا بڑا نیکی کا کام، اور تم نے انہیں خلل ڈال دیا، یہ سب کے سب اڑ گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ ایک دم سب سے اعلیٰ توحید کی گواہی کے ساتھ، اور اس کے بعد فریضے کی فہرست میں سب سے پہلی چیز نماز۔ اس کے مقابلے میں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم صرف اسی سلسلے میں پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کی توحید کیسے خالص ہو جائے، ان کے ہاں شرک کی جو ملاوٹیں ہیں اس سے کیسے نجات مل جائے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جب ہم عمل کی فہرست میں آ کے دیکھتے ہیں تو عمل کے معاملے میں بھی بے انتہا کوتاہیاں دکھائی دیتی ہیں۔ لوگوں نے اس طرح سے اپنا اپنا مزاج، اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید جب تک خالص نہ ہو جائے، اس کی سچی گواہی نہ مل جائے، تب تک آپ کو نماز جیسا سب سے اونچا جو فریضہ ہے اس کی بھی دعوت نہیں دینی، اس کی دعوت نہیں دینی۔ اس لیے نماز پہلے نہیں ہے، نماز پہلے، نماز کے مسائل پہلے نہیں ہے، نماز کی ادائیگی پہلے نہیں ہے، تو نماز سے متعلقہ فضائل کیسے سب سے پہلے آ جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی فہرست میں سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ صلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں ہم سب جانتے ہیں نماز کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہ نماز کلمہ توحید کی صداقت اور سچائی کے بعد ہی معتبر ہو سکتی ہے، ورنہ پہاڑوں جیسا انبار لگ جائے نمازوں کا، پہاڑوں جیسا انبار لگ جائے،
صدقات، زکوٰۃ، خیرات، روزے، دیگر نیک اعمال کا انبار کھڑا ہو جائے، لیکن یہ کلمہ توحید گواہی درست نہ ہو تو پھر ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کا بھی کوئی فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں مشہور واقعہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے نا، جانتے ہیں آپ عبداللہ بن جدعان کا، وہ ہم سب جانتے ہیں، بڑی واضح مثال ہے، عملی مثال، پریکٹیکل مثال۔ عبداللہ بن جدعان کو عرب کے لوگ جانتے ہیں، قریش کے لوگ جانتے تھے، اس کی دولت کا لوگوں کو پتہ تھا، اور اس کی کار خیر میں دلچسپی کا لوگوں کو پتہ تھا، کس طرح سے اس کا مقام، اس کا مرتبہ عرب کے لوگوں میں تھا، سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن جب اس کی موت ہو گئی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان عرب کے معروف لوگوں میں سے ہے اور بہت دین داتا کرنے والا، سخاوت اور فیاضی والا آدمی تھا، اور لوگ بہت زیادہ عزت کرتے تھے اس کی، اس آدمی کا کیا حشر ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اس کی نیکیاں، اس کا صدقہ، اس کا خیرات، اس کا کھجور بانٹنا، کھانا کھلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کے لیے ٹینٹ اور سائے کا انتظام کرنا، حل ينفعہ ذالک، کیا یہ ساری چیزیں اسے نفع دیں گی، فائدہ ملے گا اسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ لا ينفعہ ذالک، اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ملے گا، اس کی صرف وجہ یہ ہے، نیکیاں سب یہ نیک کام ضرور ہیں، لیکن فائدہ اس لیے نہیں ملے گا کہ اس کا ایمان درست نہیں تھا، اس کی توحید درست نہیں تھی، اس کی گواہی توحید کی درست نہیں تھی، گواہی موجود ہی نہیں تھی اس کے یہاں۔ انہ لم یقل یوما من الدہر رب اغفر لی خطیئتی یوم یبعثون، اس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ میری اے اللہ، اے میرے رب، میرے پروردگار، میرے گناہوں کو اس دن بخش دینا جس دن سب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن تیرے سامنے حاضر ہوں گے، حساب و کتاب والے دن میرے گناہوں کو بخش دینا، یہ بات اس نے کبھی نہیں کہی۔ آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا، کفر کا عقیدہ لے کر کے دنیا سے گیا، اس لیے اس کی ساری نیکیاں اسے کام نہیں آ سکتی۔ بہت بڑا میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے انسانی زندگی کا، کہ انسان عمل کی کوشش کرے لیکن ایمان کی اصلاح و سدھار کی کوشش نہ کرے۔ انسان عمل کی دوڑ بھاگ بہت کرے، شب بیداریاں کرے، مشقتیں کرے، محنتیں کرے، لیکن اپنی ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ نماز کے لیے بے انتہا فکر مند ہو، لیکن اس سے پہلے اس کی بنیاد اور جڑ کہاں تک درست ہے اس کی فکر نہ کرے۔ آج جیسا کہ عام طور پر صورتحال ہے، اسلام کے نام لیوا امت مسلمہ کے بھی ایک اچھے خاصے طبقے کا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان کے یہاں عقائد کا فساد موجود ہے، ان کے یہاں عقائد میں بگاڑ موجود ہے، توحید میں خلل موجود ہے، اور پوری جماعت کا مسئلہ ہے، جماعت کے بعض قائدین کا، ذمہ داروں کا مسئلہ ہے، بڑی شخصیات کا، بڑے باحثین اور بڑے مصنفین کا مسئلہ ہے، ان کے عقیدوں کے اندر خلل موجود ہے، عقید توحید خالص نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹیں ہیں، شرک کی ملاوٹ ہے، کبھی کسی بزرگ کو شامل، کبھی کسی ولی کو شامل، کبھی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندے کو اللہ کی بندگی میں شامل کرنے کی مثالیں بے انتہا موجود ہیں، اور یہ عقیدے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک ذرہ شک نہیں ہے کہ یہ عقیدے کفری اور شرکی عقیدے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے واضح دلائل ہیں، اور یہ دلائل ہم نے نہیں بنا لیے، ان دلائل کا معنی مفہوم کیا ہے اسے ہم نے قرآن کی تفسیروں سے، حدیثوں سے، سلف امت کی زندگیوں سے سمجھا ہے، اپنی مرضی سے نہیں سمجھ لیا ہے۔ یہ دلیلیں ایک دم صریح ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقائد جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جو واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں، یقیناً یہ عقیدے توحید کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے، بلکہ شرک کی ملاوٹیں ہیں ان کے اندر، اور کوئی ادنا شرک نہیں ہے، کوئی شرک اصغر نہیں ہے، بلکہ کوئی شرک افعال کا شرک نہیں ہے، بلکہ مقاصد کا شرک ہے، عقیدوں کا شرک ہے، جس سے انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، انسان کی توحید ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسے عقائد فاسد موجود ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تاکید، سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، جب وہ توحید کی دعوت تمہاری مان لیں تو اب تم انہیں بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی کل یوم و لیلہ، دن اور رات میں، ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، 5 صلوات، 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ تو یہ فریضہ 5 وقتہ نمازوں کا اس وقت کارآمد ہوگا جب توحید خالص ہو جائے۔
توحید خالص ہو جائے۔ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں بہت محنت، بڑی مشقت، چلت پھرت بہت کرتے ہیں، بلکہ وہ کسی مقامی اور لوکل تو نہیں بلکہ شہر اور ملک نہیں بلکہ ممالک کے دورے کرتے ہیں۔ بڑی ہمت ہے، بڑا حوصلہ ہے، بڑا جذبہ ہے، لیکن افسوس یہ سارا جذبہ علم کے بغیر ہے، یہ سارا جذبہ اصولوں کے بغیر ہے، یہ سارا جذبہ جہالت اور لا علمی کے ساتھ ساتھ ہے، جس کے نتیجے میں یہ محنتیں ضائع ہو جائیں۔ یہ اس کا بے انتہا خطرہ موجود ہے۔ ضروری ہے کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھیں۔ نمازوں کی تعلیم دے کر، نمازوں کے لیے مسجدوں میں حاضر کر کے ہم کچھ نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح نہ کریں، لوگوں کی توحید کی اصلاح نہ کریں، شرک سے، کفر سے اور ہر طرح کی مخالفت جو عقید توحید میں پائی جاتی ہے، جب تک اس کا خاتمہ نہ کریں تب تک یہ نیکیاں کسی کام میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اسی لیے عمریں گزر جاتی ہیں، سال 6 مہینے نہیں، ایسے لوگوں سے عملی طور پر ملاقات ہو چکی ہے، ایک سے زائد لوگوں سے۔ کسی نے کہا 25 سال سے ہم ہیں، کسی نے کہا 30 سال 33 سال تک۔ آخری جو رپورٹ ہمارے سامنے ہے عملی پریکٹیکل، وہ 33 سالوں کی ہے۔ ایک بھائی سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ 33 سال سے میں جماعت تبلیغ میں جا رہا ہوں، کتابیں پڑھ رہا ہوں، مجھے جملے ازبر ہو گئے ہیں، لیکن نہیں پتہ چلا کہ توحید کیا ہوتی ہے، نہیں پتہ چلا الوہیت کیا ہے، نہیں پتہ چلا ربوبیت کیا ہے، نہیں پتہ چلا اسماء و صفات کیا ہے، نہیں پتہ چلا کہ توحید الوہیت کے مقابل میں شرک کس قدر خطرناک ہے، عقیدہ کس طرح سے برباد ہوتا ہے، نیکیاں کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غیر قابل قبول ہوتی ہیں، اڑا دی جاتی ہیں، دھول کی طرح سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اس کا پورے 33 سال میں ایک مرتبہ بھی تذکرہ نہیں آیا۔ یہ دراصل یہ بات اس سوال کے جواب میں اس بھائی نے دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کتنے دنوں تک جماعت تبلیغ میں چلتے رہے اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت کی، مشقت کی، اور علاقائی اور ملکی سطح پر اور اس کے باہر بھی آپ جاتے آتے رہے، کتنا لمبا عرصہ؟ انہوں نے کہا اس عمر کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس عمر کے 33 سال گزر گئے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے پھر آپ کو یہ خالص توحید اور خالص نبی کی سنت کی نعمت ملی کہاں سے؟ تو بس میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توفیق دہندہ ہے، توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ کہا ایک ساتھی نے مجبور کیا کہ اتنے زمانے سے آپ محنت کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، قریب میں ایک درس ہو رہا ہے، کوئی مہمان آ رہے ہیں، چلو کم سے کم ایک مرتبہ تو شرکت کر کے دیکھو، کم سے کم آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ برسوں سے جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، سناتے ہیں، وہ کیا ہے، اور اس پروگرام میں، اس اجتماع میں جو علماء کرام کے خطابات ہو رہے ہیں اس میں کیا ہے۔ آپ کو کم از کم موازنہ کرنے اور ایک آپس میں دونوں چیزوں کا آپس میں تجزیہ کرنے کا موقع ملے گا، تو اس سے تمہیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ایک مجلس نے اس شخص کی دل کی دنیا بدل دی اور اسے سمجھ میں آیا کہ اگر زندگی میں توحید خالص نہیں ہے تو زندگی بھر کی، عمر بھر کی محنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غارت ہو جائے۔ تو نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، حج و زکوٰۃ کے فضائل، تبلیغ کی ترغیب، یہ ساری چیزیں، اسے ہمیں انکار نہیں ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں تک مستند ہے، غیر مستند ہے، اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک رہی بات کتاب و سنت کے صحیح دلائل میں نماز کے احکام مسائل، روزے کے احکام مسائل، زکوٰۃ کے احکام مسائل اور ایسے ہی فرائض اور اس کے فضائل وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، مستند ہیں، الحمدللہ ہم پورے طور پر اس کے لیے آمادہ ہیں، قول سے، عمل سے، دعوت سے، ہر اعتبار سے، اس سے ہمیں کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت میں عقید توحید کی سچائی کے بغیر یہ محنتیں کسی کام میں نہیں آ سکتی۔ کیوں پورے نصاب کے اندر فضائل پر ہی اگر وہ بات لکھی ہوئی ہے تو کیوں آخر اس کے اندر کلمہ توحید کا تذکرہ نہیں ہے، کلمہ توحید کی معنی مفاہیم نہیں بتلائے گئے، کلمہ توحید کی ضد شرک کیا ہے کیوں نہیں بتلایا گیا، توحید کی قسمیں کیوں نہیں بتلائی گئیں، توحید کی گواہی کی شرطیں کیوں نہیں بتلائی گئیں، یہ باتیں کیوں نہیں بتلائی گئی، توحید کن چیزوں سے ضائع ہو جاتی ہے، یہ باتیں کیوں نہیں بتلائی گئیں، جبکہ ہر نبی کا اپنی قوم سے جب سامنا ہوا تو اس کی دعوت کی شروعات توحید خالص کی دعوت سے ہوئی۔ اس کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ توحید خالص کی دعوت سے۔ اگر کہیں کسی کو ایک ادنا سے ملاقات کا موقع مل گیا، کسی ساتھی سے ملاقات ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے، پتہ نہیں وہ ملاقات پہلی اور آخری ہو جائے، دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو،
تو اس ایک ملاقات کو بھی اللہ کے نبیوں نے غنیمت سمجھا اور پہلی ملاقات میں ہی اس کو جس بات کی دعوت دی وہ توحید کی دعوت دی۔ یہ ہمارے پاس انبیاء علیہم السلام کی دعوت، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا منہج، انبیاء کی دعوت کا انبیاء علیہم السلام دعوت دیتے تھے تو دعوت کا کیا طریقہ تھا ان کے یہاں؟ ہمارے بھائی افسوس یہ تو جانتے ہیں اور یہ تو کہتے ہیں کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے حوصلہ ہے، اس لیے جذبہ ہے کیونکہ یہ کام نبیوں کا کام ہے، یہ کام رسولوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو اسپیشلی بھیجا دنیا میں تاکہ وہ اپنی قوموں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچائیں۔ یہ جانتے ہیں وہ، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ محض جذبات کی بنیاد پر جانتے ہیں، علم کی بنیاد پر نہیں جانتے۔ اگر وہ علم کی بنیاد پر جانتے تو یہ بھی جانتے کہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام نبیوں اور رسولوں کا کام ہے، تو نبیوں اور رسولوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کیا؟ سب سے پہلے کس بات کی دعوت دی؟ سب سے پہلے کس بات کی تبلیغ کی؟ یہ بھی تو جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے؟ تو یہ محض اسی لیے بات آئی نا، الا من شہید بالحق وہم یعلمون، گواہی علم کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ یہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں، علم کی بات بار بار آتی ہے، ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں بھی اس بات کا علم اس بات کی تاکید بار بار ہوئی کہ علم کے بغیر کوئی کام دعوت کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اب اگر تمہاری یہ بات بھی وہ مان لیں، تمہاری اطاعت کر لیں، لِذَلِكَ اس چیز میں، یعنی وہ مان لیں، کلمہ توحید کی گواہی دے دیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، اس کے بعد آپ نے ان کو بتلایا 5 وقت کی نماز فرض ہے، مان لیا 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعْلِمْهُمْ، تو آپ انہیں بتلائیں، اعلم اطلاع کریں، خبر کریں، ان کو یہ پیغام پہنچائیں، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، تو تم انہیں بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جب فرض کا لفظ آ جائے تو صدقے اور زکوٰۃ کے لفظ سے بالکل بھی کوئی پیچیدگی باقی نہیں بچتی۔ اگر فرض کا لفظ نہ آیا ہو تو صدقے کے لفظ سے یہ طے کرنا ضروری ہوگا دلائل کی روشنی میں کہ وہ صدقہ عام صدقے کے معنی میں ہے یا صدقہ فرض زکوٰۃ کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ جو ہے نا یہ دونوں معنی میں استعمال ہے، فرض زکوٰۃ کے معنی میں بھی استعمال ہے اور ایسے ہی عام نفلی صدقے کے معنی میں بھی استعمال ہے۔ اب دیکھیے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے مصارف پر مشتمل جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے وغیرہ وغیرہ 8 فنڈ کے لوگوں کے لیے، یعنی 8 طرح کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ خرچ ہوگی۔ وہاں اللہ نے کیا استعمال کیا؟ انما الصدقات کہا، زکوات نہیں کہا، صدقات کہا، تو صدقے کا لفظ زکوٰۃ کے معنی میں بھی استعمال ہے، صدقے کے معنی میں بھی استعمال ہے، لیکن وہ طے ہوگا وہاں دلیلوں سے کہ وہ صدقہ نفلی صدقے کے معنی میں ہے یا فرض زکوٰۃ کے معنی میں۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا آیا ہوا ہے؟ ان اللہ افترض علیہم صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ فرض کیا ہے۔ فرض کیا ہے کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب نفلی صدقہ نہیں ہے بلکہ وہ فرض ہے اور زکوٰۃ ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یہ فرض زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں میں لوٹائی جائے گی۔ اب یہ عام ہے، عمومی تعبیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب مالداروں سے لی جائے گی، وہ مالداری کا نصاب کتنا ہے، کس کس چیز میں کتنا نصاب ہے، کیا شرائط ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا اصول ہیں، اور اس کے بعد فقراء کو دینا ہے تو جن کو دینا ہے وہ کون سے فنڈ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کون کون سے لوگ ہیں، ان کی کیا شرطیں ہیں، ہر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی۔ لیکن یہاں پر چونکہ ایک مطلق عمومی دعوت کے لیے کہ آپ جا رہے ہیں تو عمومی طور پر آپ کی ملاقات یہود و نصارہ سے ہونے والی ہے، تو آپ پہلے توحید کی دعوت دیں، مان لیں تو نماز کی دعوت دیں، نماز کی بات بھی مان لیں تو تیسرے نمبر پر آپ کیا کریں؟
آپ انہیں اس بات کی دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مالداروں میں سے لی جائے گی اور غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر یہ بات بھی وہ تمہاری مان لیں، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں، تمہاری اطاعت کر لیں اس مسئلے میں، یعنی مان لیں کہ ہاں بالکل ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب زکوٰۃ ہی کے مسئلے میں اللہ کے نبی نے ایک اہم بات کی رہنمائی فرما دی، ایک اہم بات کی رہنمائی، اور یہ ہر جگہ مطلوب ہے، ہر جگہ جہاں بھی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہاں پر یہ چیز مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ تمہاری یہ بات مان لیں فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو خبردار ان کے سب سے اچھے مال لینے سے بچنا، ان کے سب سے اچھے مال، مثال کے طور پر غلہ ہے ان کے پاس، غلے میں زکوٰۃ آپ کو لینی ہے مالداروں سے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، کرائم الا ایاک و کرائم اموالہم، کرائم کریمہ کی جمع ہے، کرائم انگریزی والا کرائم نہیں، عربی والا کرائم، کریمتن کی جمع کرائم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مالدار کو مال دیا ہے، مثال کے طور پر غلہ ہے، اناج ہے، تو اس میں جو سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ معیاری اور اعلیٰ کوالٹی کا جو ہوتا ہے وہ نہیں لینا، وہ کیا کرنا، وہ نہیں، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جائیں تو ایسا نہ کریں کہ آپ دیکھیں کہ بھئی اتنا سارا مال یہاں پر ہے اس کے پاس اور مجھے اتنا زکوٰۃ اس کی لینی ہے، تو سب سے اچھی کوالٹی والے مال میں سے اٹھا کر کے لے لیں، اور پتہ یہ چلے کہ اس کے پاس جو سارا مال تھا اس میں سب سے اچھی کوالٹی والا زکوٰۃ میں چلا گیا، اب جو بقیہ مال بچا ہوا ہے وہ اس سے کمتر درجے کا ہے، تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو کریمہ کے معنی ہوتے ہیں عمدہ، نفیس، سب سے اچھی کوالٹی کا، اسی کو کریمہ کہتے ہیں۔ اچھا، کرائم اموالہم، سب سے اچھے مالوں کو لینے سے بچنا، یہ تعلیم ہے۔ کون سے مال لینے ہیں پھر؟ مال لینا ہے متوسط والا، یعنی درمیانی درجے کا جو مال ہے وہ لینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ سے بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے اعلیٰ درجے کا مال نہیں چن کر کے لے لینا ہے، ایسے ہی سب سے ردی قسم کا مال بھی نہیں لینا ہے۔ زکوٰۃ میں دونوں کے درمیان، نہ سب سے اعلیٰ نہ سب سے زیادہ سطحی اور کمتر، بلکہ درمیانی سطحی یعنی وسط درجے کا، اوسط درجے کا جو مال ہو معیار کوالٹی کے حساب سے، اسے لینا ہے ہمیں۔ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، الا ان تغمضوا فیہ، اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں قبول کرو گے، تم خود ہی اچھے مال کو، تم خود ہی ردی مال کو قبول نہیں کرو گے، تمہیں پسند نہیں آئے گا، تو جیسے تمہیں خود پسند نہیں آتا ہے ردی والا، ایسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے زکوٰۃ میں سب سے ردی والا کیسے دے سکتے ہو جب تم خود پسند نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ کے کلام اور نبی کی حدیث سے پتہ چلا کہ درمیانی قسم کا مال زکوٰۃ وصول کرنے والے کو مالداروں سے لینا چاہیے، تاکہ جو مال جائے دوسرے لوگوں کے پاس، فقراء کے پاس، کیونکہ مالداروں سے لی جائے گی زکوٰۃ، فقیروں میں لوٹائی جائے گی، تو فقیروں کے پاس جانا ہے نا تو وہ مال ان کے کام میں آئے، یعنی ایک دم ردی نہ ہو کہ کام میں نہ آئے، اور ایک دم اعلیٰ نہ ہو کہ مالداروں پر زیادتی ہو جائے۔ اس لیے اسلام عدل کا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سراپا انصاف کا دین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس طرح کی تعلیمات فرائض کے اندر بھی دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو اس موقع پر نصیحت کرتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کلمہ توحید، نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بعد چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں بیان فرمائی، بلکہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وہ زکوٰۃ لینے میں تمہاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، تمہیں کون سا مال لینا چاہیے، کون سا مال نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اخیر میں فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی دعا، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے خبردار، بچ کر کے رہنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حجاب کا ترجمہ عام طور پر پردے سے کرتے ہیں، اصل میں یہ معنی، اس لفظ کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ کے۔ اب چونکہ پردہ بھی کسی چیز کی رکاوٹ کے لیے ہوتا ہے،
پردہ ہوتا تو رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ غیر محرم کو ہم نہیں دیکھ سکے، یا جو غیر محرم ہیں وہ اپنی نگاہوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور اگر کبھی ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی مومن اور ایسے ہی عورتوں کو بھی مومنہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ کیا کریں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیسے بچنا ہے؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مظلوم کے اوپر ظلم، یعنی انسان کے اوپر ظلم کرنے کے بجائے عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے، نرمی سے کام لے، اور یہ کام کر کے بد دعا لینے سے بچے، کیونکہ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو مظلوم کی بد دعا کا مستحق بنے گا۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عدل و انصاف کے ذریعے سے اپنے اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان دیوار کھڑی کر دینا چاہیے۔ مظلوم اور اپنے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے دیوار کھڑی کر دو عدل و انصاف کے ذریعے، عدل کرو، انصاف کرو۔ تو بس بہرحال ظلم بہت بری چیز ہے، اور ظلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لمبی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، اس لیے تم آپس میں ظلم نہ کرو، یعنی نہ وہ اس پر کرے نہ وہ اس پر کرے، نہ میں آپ پر کروں نہ آپ مجھ پر کریں، فلا تظالموا، اس لیے آپس میں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے ظلم تہ بتہ تاریکیاں، اندھیرا بن جائے گا، انسان کو سجھائی نہیں دے گا، اس کی نجات کا مسئلہ الجھن میں پڑ جائے گا، پل صراط ہوگا، پل صراط کا آخری سرا ہوگا، یا صحیح بخاری کی روایت میں قنطرہ ہوگا، اس قنطرے پر اس ساری ظلم کا قصاص لیا جائے گا۔ مظالم، امام بخاری صحیح بخاری کے اندر باب قائم کرتے ہیں باب رد المظالم، مظالم کے لوٹانے کا بیان۔ مظالم یعنی جو چیزیں ناحق لیا ہے اس کو مظلمہ کہتے ہیں، اور مظالم یعنی وہ چیزیں جو ہم نے ناحق لے لی ہیں، سامنے والا مظلوم ہو گیا اور میں ظالم ہو گیا، اور جو میں نے سامان اس کا ناحق لیا ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ مظالم کہلائیں گے۔ اردو میں مظالم کا معنی الگ ہوتا ہے، ظلم کی جمع مظالم ہے، عربی میں ظلم کی جمع مظالم نہیں ہے بلکہ مظلمہ کی جمع مظالم ہے، اور مظالم کہتے ہیں ما یظلم بہ، جس چیز کے ذریعے سے ظلم کیا جا رہا ہے، ناحق مال لیا گیا، ناحق مثال کے طور پر مارا گیا، ناحق ستایا گیا، ناحق مثال کے طور پر غیبت کی گئی، چغلی کی گئی، یا مثال کے طور پر کسی پر تہمت لگا دی گئی، جو بھی ناحق ہو سکتا ہے، جان مال عزت و آبرو کسی کی بھی ناحق لی جائے تو اس کو کہتے ہیں مظالم۔ مظلمہ یعنی کیا مطلب؟ ایسا کر کے ظلم کیا ہے اس نے، تو اس کو لوٹانے کا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا حساب لینے کے بعد اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے فرائض کا مسئلہ اس طرح کا ہے تمہارے حساب و کتاب کے بعد کہ تم جنت کے مستحق ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کا حساب، ایمان، عقیدے، توحید، فرائض کا حساب و کتاب لے کر کے اللہ عز و جل ان بندوں کے بارے میں کہہ دے گا کہ اب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہے، جنت کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں سے یہ سن کر کے نکلیں گے کہ جنت کا فیصلہ ہمارے لیے ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جنتی اپنی جنت کی منزل کو، جنتی اپنی جنت کے گھر کو، محل کو، اور جنت کی نعمتیں اس کی کہاں ہیں جنت میں، اس ایڈریس کو ایسے جانتا ہوگا، اتنا اچھی طرح سے جانتا ہوگا جتنا دنیا میں اپنے گھر کے ایڈریس کو جانتا ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوگا کہ جنت میں مجھے کہاں جانا ہے، کس درجے میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، سب جانتا ہوگا۔ لیکن اس طرح سے جنت کا پروانہ لے کر کے بھی جب وہ آگے بڑھے گا تو اس ظلم کی وجہ سے اسے روک دیا جائے گا، ظلم کا قصاص لیا جائے گا، بدلہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبسوا
بقنطرۃ بین الجنۃ والنار اذا خلص المؤمنون من النار، جب ایمان والے جہنم سے بچ جائیں گے، آگے بڑھیں گے، حبسوا، ان کو روکا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک چھوٹے سے پل پر روکا جائے گا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد پل صراط ہی ہے، پل صراط کا آخری سرا یعنی پار ہونے سے پہلے اس کو روکا جائے گا، ان لوگوں کو، ایمان والوں کو روکا جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ قنطرہ ایک الگ پل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ظلم کا حساب و کتاب لینے کے لیے بنا رکھا ہے، وہاں قصاص لیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں خاص بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قصاص لے گا، بندوں نے بندوں پر جو ظلم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوتا تو وہ سب سے بڑا والا ظلم ہے، لیکن اس سے بچ کر کے آ گیا ہے وہ۔ اب یہ ظلم اس نے کر رکھا ہے، کسی کا مال لیا، کسی کا ستایا، کسی کی غیبت کی، چغلی کیا، کسی کی جان لیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا یا کسی کو اور ستایا، کسی بھی طرح کا کوئی معمولی سا بھی ظلم ہو بندے کے اوپر، اس کا الگ سے قصاص ہوگا۔ قصاص یعنی بدلہ لیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وہاں ایک دوسرے سے قصاص لیا جائے گا، میرے حق کا آپ سے، آپ کا حق کا مجھ سے، اس کا حق اس کے حق کا اس سے، اس کے حق کا اس سے، یعنی آپس میں جو جس کا بھی حق ہوگا ایک دوسرے کے اوپر، اس ظلم کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بات بیان فرمائی کہ قصاص جب تک لے کر کے مسئلہ حل نہیں کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے پاس نیکیاں بچیں گی تو وہ اس بچی ہوئی نیکی کے بقدر جنت کے کسی ادنا درجے میں وہ داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر قصاص دینے میں، قصاص لیے جانے میں، اگر اس کی نیکیاں جو لے کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اللہ کے حق کا حساب دے کر کے واپس آیا تھا، اگر وہ اس قدر ظلم کر رکھا ہے اس نے بندوں کے اوپر، کاروبار میں، بزنس میں بہت سارے مسائل ہیں آج میرے بھائیوں، سماجی معاملات میں، لین دین میں، اعزا قاری میں، رشتے ناتوں میں، پڑوس میں، ہے نا، کتنا سارا ظلم ہے۔ رشتے ناتے میں میراث کا کتنا بڑا مسئلہ ہے ظلم کا۔ اگر صرف مسلم سماج اور سوسائٹی میں اگر ان کے ظلم کی لسٹ بنائی جائے اور صرف میراث کے باب میں ہونے والے ظلم کو اکٹھا کیا جائے تو دفتر کے دفتر اکٹھا ہو جائیں گے، اتنے ظلم کی تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ تو اس ظلم کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس ظلم کو جو بھی کیا ہے، اگر اس کا بدلہ دینے کے لیے، چکانے کے لیے اس کے پاس جو نیکیاں ہیں، اگر وہ نیکیاں دے کر کے اگر ظلم کا بدلہ یعنی ظلم کو ادا کرنے کا مسئلہ اگر ہو گیا اور وہ حساب و کتاب دے کر کے فارغ ہو گیا اور کچھ نیکی بچ گئی تو اس نیکی کی بنیاد پر وہ کسی درجے میں جنت کے داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی نیکیاں ان مظلوموں کی قصاص کی ادائیگی میں اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور ابھی کچھ لوگوں کا قصاص دینا باقی ہو تو پھر ایسی صورت میں ان مظلوموں کی بدیوں کو، ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے ان ظالموں کی گردنوں پر لاد دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر ادائیگی ہونے سے پہلے ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، طُرِحَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر ان مظلوموں کے گناہ لاد دیے جائیں گے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اس کے بعد اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم میں اسے اس وقت تک سزا ملے گی جب تک کہ اس کی تلافی نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی تلافی نہ ہو جائے۔ تلافی ہو جانے کے بعد چونکہ اس کے پاس اصل ایمان موجود ہے، توحید موجود ہے، اس لیے وہ بالآخر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن مظلوموں پر جو ظلم اس نے کر رکھا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب یہود و نصارہ کو دعوت دینے کے لیے معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں، اس موقع پر اللہ کے نبی اخیر میں فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ خطرناک مسئلہ ہے، کسی پر ظلم ہو جانا بہت خطرناک مسئلہ ہے یہ، کیونکہ بندے کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کا حق
بندے کے ہاتھ میں ہے. ہر صاحب حق اپنے حق کا ذمہ دار ہے. وہ اگر معاف کر دے تو معاف ہو جائے, وہ اگر نہ معاف کرے تو نہ معاف ہو. یہ صورتحال ہے. اسی لیے اس سلسلے میں کئی ایک روایتیں ہیں جس کا تذکرہ غالباً اس سے پہلے آیا ہے اور نہیں تو آگے آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا کیا ہے اس کی, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب, اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, بد دعا وہ کرے گا تو وہ بد دعا سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بد دعا ترفع, بلند ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے گی, رکاوٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بد دعا قبول ہوگی اور ظالم کو اپنی ظلم کی سزا ملے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ مظلوم کو تسلی دیتے ہوئے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, تھوڑی دیر سہی لیکن میں تیری ضرور مدد کروں گا. اس طرح سے مظلوم کی بد دعا سے بچنا ضروری ہے. اس سے ایک پیغام ملتا ہے, وہ پیغام یہ ہے کہ آدمی کہیں اگر دعوت کے مشن پر بھی جا رہا ہے تو دعوتی جو ذمہ داریاں ہیں اسے بھی جاننا ضروری ہے, اور وہاں کے باسیوں, وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ تعامل, بیہیویئر, رہن سہن, اچھا سلوک, اچھا رویہ, ظلم زیادتی سے پاک, عدل, انصاف, شرافت, نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ تعامل ہونا چاہیے, بیہیویئر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ چیز انسان کی دعوت کو بے انتہا متاثر کرتی ہے, انسان کی دعوت کو, اس کے مشن کو کمزور کر دیتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو دعوت کے مشن پر جا رہا ہو وہ اس بات کو بھی سمجھے کہ میرا تعلق ایک سماجی بھی ان یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, بہت اچھی اچھی قیمتی دعوتیں, بڑی اچھی اچھی صلاحیتیں اور بڑے بڑے کارنامے صرف اس لیے داغدار ہو جاتے ہیں کہ ایک دائی کا رویہ اچھا نہیں ہوتا, ایک عالم کا, فاضل کا, دائی کا رویہ, اس کا بیہیویئر, اس کا تعامل اچھا نہیں ہوتا. کہیں ظلم ہے, کہیں زیادتی ہے, کہیں ناانصافی ہے, تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیجے جانے والے دائی, اور وہ بھی معاذ ابن جبل جیسی شخصیت جو ایک جبل تھے امت میں علم کے اعتبار سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور شریعت میں حلال و حرام کے مسائل میں واقعی وہ جبل من الجبال تھے, پہاڑ جیسا مقام تھا ان کا. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا, کیونکہ وہ بد دعا کرے گا تو بد دعا رکے گی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے گی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے جس سے اس کی بد دعا نہ پہنچے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بھی اپنے آپ کو بچانا, یعنی عدل و انصاف سے کام لینا, نرمی سے کام لینا, شرافت کا معاملہ کرنا, کسی بھی طرح سے کسی پر زیادتی نہ ہو جائے, اس کا پورا خیال کرنا. یہ سرسری طور پر اس حدیث کا معنی ہے, اس کا مفہوم ہے. اب اس کے جو مسائل ہیں وہ چند نکات پر مشتمل ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے آئے گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی دائی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنے سارے دعوت کے کام, اتنے سارے تبلیغ کے کام, اتنے سارے دائی, اتنے سارے مبلغ, لیکن ضروری ہے کہ ان اصولوں پر دعوت و تبلیغ کا کام ہو. میرے بھائیوں, کوئی بھی نیکی توحید سے بڑھ کر کے نہیں ہے, اس لیے توحید کی دعوت سب سے پہلے, اس میں کوئی بھی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں, کوئی ایسا موقع نہیں ہے, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جب اس توحید کی دعوت کو مؤخر کر دیا جائے, اس سے پہلے کسی چیز کو مقدم کر دیا جائے, ایسی کوئی بھی چیز نہیں. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنی ذات کی عقید توحید کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اپنے گھر بار, اپنے اعزاء قاریب, پڑوس, اور جہاں تک بھی ہم پہنچ سکتے ہوں ہم اپنے بھائیوں کو خالص توحید کی دعوت دیں, خالص توحید پر لانے کی کوشش کریں. ملاوٹیں بہت زیادہ ہیں, خلل بہت زیادہ ہے, انحرافات بہت زیادہ ہیں, اور سب کی بنیادی وجہ ہے علم سے دوری. توحید کا علم ہی نہیں میرے بھائی, عام طور پر توحید کے علم سے کوئی شغف نہیں, کوئی دلچسپی نہیں پائی جاتی. اور اکثر جماعتوں کے یہاں جو مسلم تنظیمیں ہیں, مسلموں کے اسلام کے نام پر جو فرق ہیں, ان فرقوں کے یہاں عام طور پر تو توحید کا سبجیکٹ ہی مفقود پایا جاتا ہے, الا من رحم اللہ. نادر ہے ایسا مسئلہ سوائے جماعت اہل حدیث کے, جو ہمیشہ سے آج تک اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک توحید کے مشن کو سب سے پہلے, التوحید اولا, سب سے پہلے توحید کی دعوت, اس مشن پر ہم قائم تھے
اور اسی روش پر ہم قائم ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی اس پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دعا کو خود پہلے اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اسی نقش قدم پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو دعوت اور تبلیغ پہنچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔